اپنی ماں کی زندگی کے اندر ماں کو کھلایا ہوتا، اپنے باپ کو کھلایا ہوتا، مرنے کے بعد سارے جگ جان کو کھلائے گا، لیکن اس کھلانے کا تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بھی ایک بطور رسم رواج کے ہوگا، صرف برادری کے اندر اپنا ناک بچانا ہے، صرف دکھلاوے کے لیے یہ کام کرے گا۔ اس لیے کوئی بھی کام جب دکھلاوے کا ہوتا ہے اس پر اجر تو دور کی بات ہے بلکہ الٹا پکڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کو کھلا، زندگی کے اندر جب وہ حیات ہیں، جب وہ زندہ ہیں، ان کو کھلا، ان کو پلا، ان کی دیکھ بھال کر، ان کا علاج کر، ان کو اللہ کی نعمتیں لے کر دے، ان کو لباس لے کر دے، ان کی خدمت کر، ہر طرح سے ان کو راحت پہنچا، ان کو سکون پہنچا، زندگی کے اندر پہنچا۔ ان کے مر جانے کے بعد پھر تمہیں صرف قبر نظر آئے گی، قبر کا ڈھیر نظر آئے گا، پھر مٹی کو اپنے ہاتھ کے ساتھ سیدھا کرتا نظر آئے گا، آواز دے گا لیکن قبر سے آواز نہیں آئے گی۔ اس لیے آج وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کے اندر ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لے تو گناہگار ہی صحیح، اگر ماں باپ تیرے اوپر راضی ہو گئے اللہ راضی ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی سی فیملی ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، واقعہ سنیجئے، چھوٹی سی فیملی ہے، آدمی بیمار ہو گیا، جو پیسے تھے سارے علاج پہ لگا دیے، ٹھیک نہ ہوا، گھر کا ساز و سامان بیچا، علاج پہ لگا دیا، ٹھیک نہ ہوا، برتن بیچ دیے، بستر بیچ دیے، چار پہیاں بیچ دی، لیکن مریض ٹھیک نہ ہوا، وہ بزرگ ٹھیک نہ ہوا، وہ آدمی تندرست نہ ہوا، یہاں تک کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا وقت آ گیا۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ۔ کبھی قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ کبھی قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ قرآن اپنے انداز میں بیان کر رہا ہے، کئی انداز کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ موت برک ہے، آخر کار موت آ گئی۔ کس کو موت آ گئی؟ جن کے گھر میں فاقہ آ گیا۔ کس کو موت آ گئی؟ جنہوں نے اپنا سب کچھ بیچ کے علاج پہ لگا دیا، اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ فقر و فاقہ کے اندر زندگی بسر کرنے والا وہ گھرانہ، گھر میں کھانا آنا شروع ہو گیا، 3 دن تک کھانے آتے رہے، ان کے بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، 3 دن کے بعد کھانا آنا بند ہو گیا۔ وہ فیملی کیسی ہے؟ ایک بچہ ہے جس کی عمر 7-8 سال ہے، ایک معصوم سی بچی ہے جس کی عمر 4-5 سال ہے۔ ایک دن ایسا آیا وہ بچہ بیمار ہوتا ہے، فقر و فاقہ کا عالم ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بچی بھی بھوکی، بچہ بھی بھوکا، ماں بھی بھوکی ہے، لیکن بچہ بیمار ہو جاتا ہے، 7-8 سال کی عمر ہے، 4 پائی پہ لیٹا ہوا ہے، ماں سر دبا رہی ہے، چھوٹی سی معصوم سے بچی ہے جس کی 4-5 سال عمر ہے، کھڑی ہوئی ایک سوال کرتی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، کیا سوال کرتی ہے؟ ماں بتا میرا بھائی کب مرے گا؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ پھر بچی نے پھر کہا ماں جب بھائی مرے گا تو تائے کے گھر سے کھانا آئے گا نا، جب بھائی مرے گا چاچو کھانا بھیجے گا نا، جب بھائی مرے گا یہ رشتہ دار کھانا دیں گے نا، جب بھائی مرے گا محلے والے کھانا دیں گے نا۔ میرے بھائیوں کسی کے مرنے کا انتظار نہ کریں، وہ مریں گے پھر ہم کھانا پہنچائیں
پہنچائیں گے. آج وہ زندہ ہے ان کو کھانا پہنچا دو. آج وہ ضرورت مند ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھو. آج وہ بیمار ہیں ان کا علاج کراؤ. اگر ان کے پاس وہ بے لباس ہیں ان کو لباس لے کر دو. ان کے پاس راشن نہیں ہے وہ راشن لے کر دو. ان کی ضروریات کا خیال کرو. کسی کے مرنے کا انتظار نہ کرو. مرنے کے بعد تو بڑے لوگ آ جاتے ہیں. کئی مرتبہ جنازہ گاہ کے اندر گئے, جنازہ پڑھایا, آدمی آ گیا, مولانا صاحب, امام صاحب, حضرت صاحب, اگر کسی نے قرضہ لینا ہو میں اپنے والد کا قرضہ اتارنے کے لیے تیار ہوں. ہاں جب والد تیرے زندہ تھے دوائی دینے کے لیے تیار نہ تھا, تیرے ابا کو لباس کی ضرورت تھی وہ تو لے کر دینے کے لیے تیار نہ تھا, تیرے ابا کو پھلوں کی ضرورت تھی وہ لے کر دینے کے لیے تیار نہ تھا. آج تو دکھلاوے کے لیے آگے آ گیا کہ میں قرضہ اتارنے کے لیے تیار ہوں. نہ یہ دھوکہ نہ دے, یہ اللہ سارا کا سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے ماں باپ زندہ ہیں, ماں باپ حیات ہیں, ان کی زندگی کے اندر ان کی خدمت کیجیے, ان کی زندگی کے اندر ان کی ہر ضرورت کا خیال کیجئے. وہ بیمار ہو جائیں ان کا علاج کیجئے, ان کو پھلوں کی ضرورت ہو وہ لے کر دیجئے, ان کو دوائی کی ضرورت ہو وہ لے کر دیجئے. آج تو ماں باپ رو رہے ہیں, کبھی کوئی کس دروازے پر بھیک مانگ رہا ہے, کبھی کوئی دروازے پر جا کر بھیک مانگ رہا ہے, کبھی ہسپتالوں کے دھکے کھا رہے ہیں. اولاد اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی تاجر بن کر بازار میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی ذمہ دار بن کے کھیتوں میں پھر رہا ہے. اپنے اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہیں, اپنے بچوں کی مشغولیات کی وجہ سے, اپنے بچوں کی مصروفیات کی وجہ سے, اپنے بچوں کی ضروریات کا فکر ہے, لیکن بوڑھے ماں باپ کی کوئی فکر نہیں ہے. جس ماں نے ساری رات جا کر اپنے بچے کو اٹھایا تھا, جس بوڑھے باپ نے ساری زندگی محنت کر کے مزدوری کر کے گرمی سردی کو نہیں دیکھتا تھا, بیماری کو نہیں دیکھتا تھا, کمزوری کو نہیں دیکھتا تھا, ہران اپنی اولاد کے لیے محنت کر کے مزدوری کر کے اپنی اولاد کو کھلانے پلانے والا, آج کبھی کس جگہ پہ دھکے کھا رہا ہے, کبھی کس دروازے پر دھکے کھا رہا ہے, کبھی کس بیٹی کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے. اس لیے میرے بھائیو آج موقع ہے, آج آپ کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا آپ کا کام ہوگا. ماں باپ راضی ہو جائیں گے, اللہ راضی ہو جائے گا.